اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جنگ بدر کی بارش۔ سامعین، جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کی صورت میں جو تجلی فرمائی جس سے میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا، اس کا ایک اہم جلوہ ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں، ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ کے ساتھ مقام بدر میں تشریف لے گئے اور بدر کے مقام کے قریب پہنچ کر مدینہ کی جانب رخ کر دیا اور عدوۃ الدنیا میں آپ خیمہ زن ہو گئے، اور مشرکین آگے بڑھے تو بدر پہنچ کر مدینہ سے دور مکہ کی جانب والے عدوۃ القصویٰ پر اترے، اور محاذ جنگ کا نقشہ اس طرح بنا کر کہ مشرکین اور مسلمان بالکل آمنے سامنے تھے، مگر مسلمانوں کا محاذ جنگ اس قدر ریتلا تھا کہ انسانوں اور گھوڑوں اور دونوں کے قدم ریت میں دھنسے جا رہے تھے اور وہاں چلنا پھرنا دشوار تھا۔ مشرکین کا محاذ جنگ بالکل ہموار اور پختہ فرش کی طرح تھا، غرض دشمن تعداد میں 3 گنا سے زیادہ، سامان جنگ سے پوری طرح مکمل، لیس، ہر طرح مطمئن تھے۔ پھر مزید بنا کہ محاذ جنگ بھی اپنے محل وقوع کے لحاظ سے نہایت عمدہ تھا۔ ان سہولتوں کے علاوہ پانی کے سب کنویں بھی دشمنوں کے قبضے میں ہی تھے، اس لیے مسلمانوں کو پانی کی بے حد تکلیف تھی۔ خود پینے کے لیے کہاں سے پانی لائیں، جانوروں کو پینے کے لیے کہاں سے پانی لائیں، وضو اور غسل کی کیا ضرورت، غرض صحابہ کرام تھا سارے کے سارے انتہائی پریشان تھے۔ اس موقع پر شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تم میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے اور تم اللہ والے ہو، اور حال یہ ہے کہ مشرکین پانی پر قابض ہیں اور بغیر وضو اور غسل کے نمازیں پڑھتے ہو، اور تم اور تمہارے جانور پیاس سے بےتاب ہو رہی ہیں۔ اس موقع پر ناگہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آسمانی سے آئی اور بارش ہو گئی، جس سے مسلمانوں کے لیے ریتلی زمین کو جما کر پختہ فرش کی طرح ہموادار بنا دیا، اور نشیب کی وجہ سے حوض نما گڑھوں میں پانی کا ذخیرہ مہیا کر دیا گیا، اور دشمنوں کی زمین کو کیچڑ والی دلدل بنا دیا، جس پر سارے پانی کے ذخیروں کی وجہ سے کنویں سے بے نیاز ہو گئے، اور مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ بھی دور ہو گیا اور لوگ مطمئن ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عجیب و غریب بارش کی منظر کشی ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطْهِرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 2۔ ترجمہ: اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ وہ تمہیں اس سے پاک کرے اور تم سے نجاست کو دور کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں بارش کے 4 فائدے بیان فرمائے۔ نمبر 1، تاکہ جو بے وضو اور بے غسل ہوں وہ وضو کر لیں، غسل کر لیں اور پاک صاف ہو جائیں۔ مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور کر دیا، مسلمانوں کے دلوں کو ایک امید مل گئی کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ نمبر 4، محاذ جنگ کی ریتلی زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم اب جم سکتے تھے۔ الغرض جنگ بدر کی یہ بارش مسلمانوں کے لیے باران رحمت اور کفار کے لیے سامان زحمت بن گئی تھی۔ محترم سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے وہ مدد تھی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کی صورت میں نازل فرمائی تھی۔ تو یہ واقعہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر مسلمان خدا پر بھروسہ کرے اور حق و باطل کی جنگ میں وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول کو، دستور کو کبھی بھی بدلا ہوا نہیں پائیں گے۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہ بھی اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔